بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کی شاندار شکل ہمارے سامنے ہے، اور جو حالات اس کے باوجود ہمارے ہیں، کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ دشمنان رسول سے محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی راہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ مختصراً اس کا جواب یس ہے۔ امت مسلمہ ایک غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ چکی ہے۔ اسوہ حسنہ جو پوری کائنات انسانی کو گراوٹ سے اٹھا کے بلندیوں کے عروج تک لے جا سکتا ہے، ہم اسے چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خود مدارس دینیہ کے اندر جہاں سے لوگ دینی علم کی روشنی لے کے نکلتے ہیں، ہمارے نصابات میں آپ اندازہ کر لیں خود سیرت طیبہ کتنی پڑھائی جاتی۔ ابھی صدیوں کے بعد نظام المدارس کا مرکز سنبھال کر منہاج القرآن کے تحت میں نے 350 سال کے عرصے کے بعد ایک بڑا ریڈیکل تبدیلی کی ہے اس نصاب میں، اور سیرت طیبہ کی درجنوں کتب مدارس نظامیہ کے نصاب میں شامل کی ہیں۔ جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں، ان کو سیرت محمدی کا درس کون دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ ایک زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور میں اسلامک کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں ایز اسپیشلسٹ وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ممبر تھا، اور میں نے میری بحث ہوئی کئی بار، ہر سبجیکٹ ڈسکس ہوتا تھا۔ انگلش گریجولی اس کا لیول طلباء کو پڑھانے کے لیے بڑھتا جاتا تھا۔ جب اسلامک سبجیکٹ کی بات آتی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ تمام ذمہ داران جن کے ہاتھ میں نصاب مرتب کرنا ہے وہ رک جاتے تھے۔ وہ صرف طہارت اور نماز، کلمہ طیبہ کی بنیادی چیزیں اور سیرت طیبہ کی بالکل پریلیمنری چیزیں، اس سے آگے اسلامک ایجوکیشن میں اپنے نصاب کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، اٹ وڈ بی ٹو ہارڈ فار دیم، اس ایج میں گراسپ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، ہم منافق ہیں، ہم دھوکہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ کیمسٹری یہاں سے چلی اور 10 سالوں میں بچے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے۔ ہر سبجیکٹ وہ پڑھ سکتے ہیں، جب اسلامی تعلیمات کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو طہارت اور نماز روزے سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے، کہ اس لیے کہ کہیں ان کی زندگی کے معیارات نہ بدل جائیں۔ ہم نے سیرت کو پڑھا کتنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔